الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین، معزز سامعین اعظام، ہر انسان کی 4 منزلیں ہیں. ہر انسان کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی منزل ماں کے پیٹ کی منزل ہے. پھر انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا کے پیٹ کی منزل ہے. پھر انسان قبر میں جاتا ہے، قبر کے پیٹ کی منزل ہے. پھر اس کے بعد جب حشر ہوگا تو آخرت کے پیٹ کی منزل ہے. ان 4 منزلوں سے ہر آدمی کو گزرنا ہے. ماں کے پیٹ سے، دنیا کے پیٹ سے، قبر کے پیٹ سے اور آخرت کا مرحلہ ہر آدمی کو گزرنا ہے. ماں کے پیٹ ایک تنگ جگہ ہے، چھوٹی جگہ ہے جہاں اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، جس کو چاہا لڑکا بنا دیا، لڑکی بنا دیا، جس کو چاہا کالا بنا دیا، گورا بنا دیا. اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا. کسی کو اللہ نے زیادہ سمجھ والا بنا دیا، کسی کو کم سمجھ والا بنا دیا. کسی کو اللہ نے کسی خاندان میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی قوم میں پیدا کر دیا. ان چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کا اختیار نہیں ہے. اللہ جیسا چاہیں گے ویسا، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کالا ہو، گورا ہو، سمجھدار ہو، ناسمجھ ہو، عرب میں پیدا کریں، عجم میں پیدا کریں، امیر گھرانے میں پیدا کریں، غریب گھرانے میں پیدا کریں، یہ سب اللہ کی مرضی، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور جب انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو ان چیزوں پر فخر کرنے والا بھی بے وقوف. کوئی کہے کہ میں گورا ہوں، بھئی اللہ نے بنایا، بن گیا، تمہارا کیا کمال ہے. کوئی کہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، اللہ نے مالدار گھرانے میں پیدا کر دیا، کون سا کمال ہے. کوئی کہے کہ میں مرد ہوں، تمہارا کیا کمال ہوا، اللہ نے جو چاہا بنا دیا. پھر ماں کے پیٹ کے بعد یہ دنیا کی پیٹ ہے. دنیا کے پیٹ میں انسان آتا ہے. اللہ نے یہاں تھوڑا اختیار دیا ہے، زیادہ اختیار نہیں دیا.
دنیا میں ہر آدمی کو پورا اختیار نہیں ہے، تھوڑا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اگر پورا اختیار اللہ نے دیا ہوتا تو کوئی آدمی مرتا نہیں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر آدمی مرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ پورا اختیار ہوتا تو آدمی مرنا نہیں چاہتا، پورا اختیار ہوتا تو کوئی آدمی ہارنا نہیں چاہتا، ہارنا کون پسند کرتا ہے؟ کوئی آدمی غریب رہنا پسند نہیں کرتا، کوئی آدمی مزدور رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے پورا اختیار نہیں دیا ہے، اللہ نے تھوڑا اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ ہاتھ دیے ہیں، آدمی اگر چاہے تو اس ہاتھ سے کسی غریب کو، کسی یتیم کو روٹی کھلا سکتا ہے، اور چاہے تو اسی ہاتھ سے غریبوں کی روٹی کو چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے تھوڑا اختیار دیا ہے، پورا اختیار نہیں دیا ہے اس دنیا میں، اور تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ دنیا میں تھوڑا اختیار دیا ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے دیا ہے۔ وہ تھوڑا وقت کہاں ہے؟ موت تک۔ موت آ گئی، اس کے بعد سب ختم، پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں اپنے اوپر۔ موت تک اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، وہ اختیار کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ کی قدردانی والے راستے پہ چلے، اللہ کو راضی کرنے والے راستے پہ چلے۔ تو تھوڑے دن، دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی بھی محدود ہے، 9 مہینے ہے، دنیا کے پیٹ کی زندگی بھی 60 70 80 سال ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے لامحدود ہے۔ علماء نے لکھا وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے اس کے لیے ہم کو زیادہ جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ نے دنیا کی زندگی جو دی ہے اور اختیار جو دیا ہے، اسی لیے اللہ نے دیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری مرضی کے مطابق چلتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اختیار ہے انسان کو، وہ چاہے اچھائی کے راستے پہ چلے، چاہے برائی کے راستے پہ چلے۔ ہاں، جو انسان اللہ کی مرضی پہ چلے گا اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ کی مرضی پر چلنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی۔ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم فجر میں نہ اٹھیں، نماز نہ پڑھیں، اللہ کی مرضی ہے کہ اٹھو، تو اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے تو ہم کو مجاہدہ کرنا پڑے گا نا۔ لیکن اللہ کے مرضی پر آدمی جب چلتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کی آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ اور آدمی جب اپنی مرضی پر چلتا ہے تو اپنی مرضی پر چلنے میں آسانی تو ہوتی ہے۔ اپنی جی چاہے زندگی، منمانی زندگی، جب چاہا جانوروں کی طرح کھا لیا، جب چاہا جس طرح چاہا سو لیا، جب چاہا جو چاہا کر لیا، تھوڑی آسانی تو ہوتی ہے، لیکن آخرت میں چل کے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو شریعت کا مکلف کیا ہے۔ اگر اللہ کے رضا کے مطابق چلے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو آدمی اللہ کی رضا کے مطابق نہیں چلتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ چاہیں تو اللہ کو طاقت ہے نا، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں، جس کو چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ جب چاہیں جس طرح چاہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ پکڑتے نہیں ہیں۔ ایک بڑا مجرم ہے، ایک آدمی بڑا حرام خور ہے، ایک آدمی بڑا ڈاکو ہے، لوٹ رہا ہے، غریبوں کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ فوراً پکڑتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ ایک آدمی دنیا میں رہ کر انسان ہو کر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، اللہ پھر بھی اس کو فوراً نہیں پکڑتے ہیں۔ اللہ مہلت دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور ظاہر سی بات ہے
پچھلے زمانے میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں، مسلسل آئے ہیں، اور آ کر انہوں نے لوگوں کو وہی اللہ کی مرضی کو بتایا، شریعت کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی پہ چلو گے تو کامیابی۔ فرعون کی مثال، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے پکڑا نہیں اس کو۔ اللہ چاہتے تو کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، اللہ مکڑی کے ذریعے بھی سزا دے سکتے تھے، اللہ مکھی کے ذریعے بھی سزا دے سکتے تھے، جس طرح جب چاہیں اللہ پکڑ سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، یہ درمیان میں بات کہہ دوں، میں کئی باتیں مجھے آج عرض کرنی تھی۔ یہ 22 جنوری کی تاریخ قریب میں آنے والی ہے، 19 جنوری ہے نا، 20، 21، 22 پیر کے دن یہ 22 جنوری کی تاریخ آ رہی ہے۔ مندر کا افتتاح ہونے والا ہے، بڑا شور ہے، بڑا ہنگامہ ہے، مختلف طبقوں کی جانب سے مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اس میں شرکت کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی اس خوشی میں حصہ لینا چاہیے، مسلمانوں کو بھی اپنے گھروں میں چراغاں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی نعرے لگانے چاہیے، ان کے مذہبی نعرے۔ اور کھل کر کے ان کے آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر ادارے میں، مسلمانوں کے ہر جگہ پہ یہ نعرے لگائے جائیں۔ وہ نعرہ جو مسلمان کے لیے لگانا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے کہ مسلمان ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے۔ مثال تو آپ نے ماضی میں بھی سنا ہوگا کہ کعبۃ اللہ جو مرکز ہے پوری دنیا کا، ہر زمانے میں لوگ ہر طرف سے آتے رہے وہاں۔ تو ایک زمانے میں یمن کے بادشاہ ابرہہ اشرم کے دل میں خیال آیا کہ ساری دنیا کے لوگ جو مکہ جاتے ہیں، ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس نے کہا چلو ہم بھی اپنے یہاں ایک کعبہ بناتے ہیں۔ لہذا ابرہہ اشرم نے صنعا، یمن کا ایک بڑا شہر ہے، صنعا کے مقام پر اس نے ایک بڑا سا بت خانہ بنایا، گرجا گھر بنایا۔ اس کا نام اس نے اللہ کا گھر معبد رکھا، اور بڑا خوبصورت بنایا، دلکش بنایا، ساری سہولتیں مہیا کی تاکہ آنے جانے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس زمانے میں مکہ جانا تو بڑا مشکل تھا، اونٹوں کے ذریعے لوگ جاتے اور ریت کے راستوں میں جاتے، اور بڑی پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی۔ یمن میں صنعا میں جو اس نے گرجا گھر بنایا ابرہہ اشرم نے، بڑا عالیشان بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا دلکش بنایا، آرام و راحت کا سارا خیال اس نے رکھا تاکہ لوگ آئیں، کشش ہو اس گھر کی طرف، اور اعلان کیا لوگ آئیں، اب اس گھر کی طرف آئیں، بار بار اعلان کیا، لیکن کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ کعبۃ اللہ میں اللہ نے کشش رکھی ہے، لوگ وہاں جاتے تھے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں، اس زمانے میں پانی کا ملنا بھی مشکل اور بڑے مشکلات، لیکن ابرہہ اشرم نے صنعا میں جو بنایا تھا بڑا عالیشان، کوئی نہیں گیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ عرب تاجروں کی ایک جماعت جب اس گرجا گھر کے پاس سے گزری، رات میں قیام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ رات میں انہوں نے کھانا بنانے کے لیے جو آگ سلگایا، اس کی چنگاڑی اڑی اور اس گرجا گھر میں آگ لگ گئی، ایک حصہ جل گیا۔ ابرہہ اشرم کو بڑا غصہ آیا کہ عربوں نے جان بوجھ کر یہ شرارت کی ہے، یہ عرب تاجر ہیں نا، تاجر کی شکل میں ہیں، لیکن انہوں نے شرارت کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہی عرب تاجروں میں سے کسی نے جا کے اس گرجا گھر میں گندگی کر دیا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، ابرہہ اشرم کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا چلو چل کے نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں، چلو مکہ کو ختم کر دیں گے، اس گھر کو ہم ختم کر دیں گے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے گھر کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ لہذا ابرہہ اشرم کے پاس طاقت تھی اور ہاتھیوں کی فوج تھی۔ ہاتھیوں کے فوج کا مطلب ہے ایٹم بم کی طاقت۔ اس زمانے میں کسی کے پاس ہاتھیوں کی فوج نہیں تھی، لہذا اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا کہ ہم چل کے مٹا دیتے ہیں۔ ابرہہ اشرم نے اپنی فوج کو لیا اور یمن سے لے کے مکے کی طرف نکل گیا۔ وادی محصر کے پاس اس نے قیام کیا
اور حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ مکے کے سردار بھی تھے اور کعبۃ اللہ کے متولی اعظم بھی تھے، لہذا اس نے بلایا کہ ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، آ جاؤ بات کر لو، ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلہ کرو۔ حضرت عبد المطلب نے کہلا بھیجا کہ بھائی کعبہ اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہمارے اندر تم سے ٹکرانے کی طاقت نہیں ہے، ظاہر ہاتھیوں کی فوج کے سامنے ہم نہتے لوگ کیا لڑائی کریں گے، مشکل ہے ہمارے لیے۔ کہا نہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ لہذا عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ بھئی سارے مکے کے لوگ ہیں، یا تو اپنے گھروں میں بند ہو جائیں یا پھر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، یہ ابرہہ اشرم کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابرہہ اشرم نے کہا کہ تم کعبہ کے متولی ہو، کیا اس کی حفاظت نہیں کرو گے؟ کہا نہیں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ چلے گئے پہاڑوں کے اوپر۔ ابرہہ اشرم نے سوچا اب تو معاملہ اور آسان ہو گیا ہے نا بھائی، سامنے کوئی مقابل ہے ہی نہیں نا، اگر سامنے کوئی مقابل ہوتا اگرچہ کمزور، ذرا پریشانی ہوتی، سوچنا پڑتا۔ یہ تو مکے کے متولی ہیں، سردار ہیں، انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں لڑنا ہے، تم کو جو جی میں آئے کر لو، جس کا گھر ہے وہ جانے، اس کا معاملہ ہے۔ تو ابرہہ اشرم بڑا خوش ہوا کہ چلو بھئی ہمارے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، اور سامنے والا جو ہے اس سے لڑنے کی توقع تھی، اس نے بھی سرنڈر کر دیا، کوئی لڑنے والا نہیں ہے، چلو چل کے جا کے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیتے ہیں۔ فوج کو حکم دیا چلو نکلو۔ وادی محصر میں قیام تھا۔ اب جب آگے وہاں سے بڑھا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کا نظام بظاہر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں، حالات ہمارے موافق نہیں ہے، ساری دنیا ہماری مخالف بن گئی ہے، ہمارے پاس نہ فوجی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیاروں کی طاقت ہے، ہمارے لیے بڑے مشکلات ہیں، ہم کریں تو کیا کریں، بظاہر مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر کیا ہوا، ابرہہ اشرم جب ہاتھیوں کی فوج کو آگے بڑھا رہا تھا، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ اللہ نے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، اور وہ بھی تاریخی قصہ نہیں رکھا، اللہ نے قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا، قیامت تک کے لیے وہ واقعہ پڑھا جاتا رہے گا۔ الم تر کیف، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ وادی محصر سے جب یہ نکلنے لگے، ہاتھیوں کی فوج نکلنے لگی اور سامنے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، بڑے خوش تھے کہ آسانی سے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے، پھر ساری دنیا کے لوگ ہمارے وہ صنع میں جو ہم نے گھر بنایا ہے وہاں آئیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ساحل سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ میں آئے۔ کہاں سے آئے، کون لانے والا تھا؟ کہتے ہیں ہر پرندے کے چونچ میں جو ہے ایک ایک کنکڑی ہے، ایک ایک کنکڑی ہر ایک کے پاس ہے، اور اس جھنڈ نے آ کر ابرہہ اشرم کے ہاتھیوں والی فوج پر اوپر سے برسانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کنکڑی کو اگر اوپر سے چھوڑا جائے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن کہا جاتا ہے اتنی طاقت تھی کہ جس آدمی کے سر میں لگتا پاؤں سے نکل جاتا، پورے جسم کو چھلنی کر دیتا۔ ہاتھی چنگار مار کے بھاگنے لگے۔ کہتے ہیں اکثر فوج اس کی وادی محصر میں ہی ختم ہو گئی، اور جو لوگ بچ گئے تھے، خود ابرہہ اشرم اس کے ہاتھ پاؤں جھڑ گئے تھے، بھاگ کے یمن گیا اور سسک کے وہاں مر گیا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ ہی عزت والا ہے، اللہ ہی سارے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس طاقت ہے، ظالمانہ طور پر تم نے فیصلہ کروا لیا، تم نے جو جی چاہے کر لیا۔ اب یہ اعلان کہ مسجدوں میں نعرے لگائے جائیں، مدرسوں میں نعرے لگائے جائیں، وہی نعرے جو ان کی مذہبی نعرے ہیں، صاف صاف کفر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کسی مسلمان کے لیے کوئی کفریہ نعرہ لگانا ہرگز جائز نہیں ہے، شرکیہ نعرہ لگانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے چراغاں کرنا اس دن اس کے افتتاح کے خوشی میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کفر اور شرک کا مقابلہ ہے، مومن ایمان پر رہتے ہوئے ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ تو چلو الگ بات ہے، کسی مندر کے افتتاح میں بہت سارے مسلمان آپ دیکھیں گے مسلمان نام ہے۔ ابھی مراد آباد کے شعیب صاحب ہیں،
وہ ان کا پیتل کا سامان بناتے ہیں، کاروبار ہے، بڑے فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ آج کل جو ہے رام مندر کے ماڈل پیتل کے ساتھ، پیتل کا ماڈل بنا رہے ہیں، وہ اس پر مودی جی کی تصویر بھی لگی ہے اور مارکیٹ میں بڑا ڈیمانڈ ہے۔ یہ شعیب صاحب ہیں، نام مسلمان ہیں، وہ باضابطہ رام مندر کا ماڈل بنا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں بنا رہے ہیں۔ ایودھیا کے ایک نور عالم صاحب ہیں، نام مسلمان ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن نام مسلمان ہیں۔ نور عالم صاحب نے اعلان کیا ہے، ان کی بڑی جگہ ایودھیا میں ہے کہ ہم رام کے بھکت جو 22 کو آ رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے بہت بڑا لنگر ہم چلا رہے ہیں تاکہ کوئی رام بھگت بھوکا یہاں سے نہ جانے پائے۔ کانپور کے ایک اور صاحب ہیں، وہ سکے بناتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے رام کا سکہ بنایا ہے، ایک طرف رام مندر ہے، ایک طرف رام جی خود براجمان ہیں۔ اور وہ شبنم شیخ کا نام سنا ہوگا، مسلمان ہے کہ نہیں لینا دینا نہیں، لیکن نام سے مسلمان ہے۔ بمبے سے پیدل چل کے اختتامی شرکت، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے ہیں۔ اور جو مومن ہے وہ تو بہرحال جانتا ہے ایمان ہے، آدمی ایمان کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہبی نعروں کو لگانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کیا، اپنے گھر میں بھی وہ نعرے نہیں لگائے جا سکتے ہیں، اور اس خوشی میں چراغاں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے نا؟ تو یہ بات اپنے لیے ہے۔ ہاں البتہ علماء نے کہا ہے کہ بھائی 22 تاریخ کو اگر آپ کو کرنا ہے، یہ طے کیجئے کہ 22 تاریخ کو ہر نماز انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ 22 تاریخ کو نہیں، چاہیے تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم یہاں سے شروعات تو کرو۔ 22 تاریخ کو آپ ہی عزم کیجئے، فجر سے لے کے عشاء تک ہر نماز انشاءاللہ ہم باجماعت پڑھیں گے۔ ایسا منظر جیسے عید کا منظر ہوتا ہے، ایسا منظر جیسے جمعہ کا منظر ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اردن میں گیا تھا جماعت میں، یہ اردن جو ہے اسرائیل سے بارڈر لگا ہوا ہے، کہتے ہیں اردن جماعت میں گیا تو اسرائیل کے جو یہودی تھے وہ آ کر پوچھا کرتے تھے، لوگوں نے بتایا بھائی تمہارے ہاں فجر میں کتنے لوگ ہوا کرتے ہیں نماز میں؟ تو لوگوں نے پوچھا تم کو کیا مطلب ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے بتایا ہمارے یہودی علماء نے بتا رکھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کے یہاں فجر میں اتنی تعداد ہو جائے جتنی جمعہ میں مسلمانوں کے ہاں تعداد ہوتی ہے، سمجھ لو اس دن دنیا سے یہودیوں کا صفایا ہونے والا ہے۔ جس دن مسلمانوں کی فجر میں اتنی جماعت ہو جائیں جتنی جمعہ کے دن ہوا کرتی ہے، بھئی جمعہ بھی فرض ہے اور فجر بھی فرض ہے، مسلمان اگر اتنا آنے لگے تو سمجھو یہودیوں کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ اسی لیے ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ مسلمان کہیں فجر میں تو نہیں بڑھ رہے۔ ابھی پچھلے جمعہ کو بتا رہے تھے ہمارے ساتھی کہ ہماری اس مسجد میں 7، 8، 9، 10 حضرات رہتے ہیں، ظہر میں بڑی تعداد رہتی ہے، عصر میں بڑی تعداد رہتی ہے، دوسرے نمازوں میں، فجر میں، ہر مسجد میں ہر جگہ یہی معاملہ رہتا ہے۔ تو ہمیں قسم کھانا چاہیے کہ ہمیں نماز پابندی سے پڑھنا ہے نا بھائی؟ تو کم سے کم پیر کے دن سے شروعات کریں، آج سے شروعات کریں کہ ہر نمازیں ہماری انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہوگی، ہر نماز پابندی کے ساتھ، کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، مسجدوں میں آ کر ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک کام یہ پیر کے دن آپ کو کرنا ہے۔ باقی یہ کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو شیطان الجھاتا ہے، دوسروں پر آدمی اعتراض کرنے کے لیے آدمی سوچتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو روکیے اور پابندی کیجئے۔ یاد رکھیے، میرا ایک جملہ یاد رہے تو یاد رکھو، جو آدمی اپنے عیوب پر نظر رکھے گا دوسرے کے عیوب پر اس کی نگاہ اٹھی نہیں سکتی ہے۔ یاد رہے گا جملہ؟ جو آدمی اپنے عیب پر نظر رکھے گا دوسرے کے عیب کی طرف اس کی نظر اٹھی نہیں سکتی ہے۔ الٹا کر لو، جو آدمی دوسرے کے عیب پر نظر رکھے گا اپنے عیب پر اس کی نظر کبھی نہیں رہے گی۔ یاد رہے گا جملہ یہ؟ آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کے عیب کو ڈھونڈنا شروع کیا، سامنے والا سود کھانے والا ہے، سامنے والا نمازیں نہیں پڑھنے والا ہے،
سامنے والا چور ہے، سامنے والا ڈاکو ہے، سامنے والا حرام خور ہے، سامنے والا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ارے سامنے والے کو چھوڑو، اپنی بات تو سوچو، تم کیا ہو، کتنے بڑے حرام خور ہو۔ دوستو اور بزرگوں، میں جو بات تو ایک بات تو یہ کہ 22 تاریخ آ رہی ہے، 22 تاریخ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے اور بعض حضرات نے رہنمائی کی ہے کہ ایک تو ذرا سفر سے بھی گریز کریں، 2-3 دن پہلے 2-3 دن بعد تک یہ ٹرینوں کا سفر ہے، بسوں کا سفر ہے، خاص طور ان علاقوں میں ہے، بہرحال سفر سے گریز کریں، خاص طور سے فیملی کے ساتھ سفر کرنے میں گریز کریں، الا یہ کہ بہت ضروری ہے، بہرحال جانا ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ سفر کرنے سے گریز کیا جائے اور اس دن طے کریں انشاءاللہ ہم 5 نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی میں آپ لگ جائیے۔ اللہ کی مدد آنی ہے تو اللہ کی مدد ایسے ہی آئے گی، صرف سوچنے سے نہیں، صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد لینے کے لیے آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ہوا کہ آدمی جب غلط کرتا ہے نا تو آگے بڑھتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی میں تو آگے بڑھ رہا ہوں نا، ایک آدمی غلط کما رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ اصل میں فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، بڑی سلطنت کا مالک ہے، اللہ چاہتے تو پکڑتے ختم کر دیتے، اللہ نے فوراً نہیں پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، ایک بار سمجھایا نہیں سمجھا، دوبارہ سمجھایا نہیں سمجھا، تیسری بار سمجھایا نہیں سمجھا، اس کے بعد غصے میں کہنے لگا کہ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر میرے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی خدائی کی بات اگر تم نے کی ہم تم کو جیل خانے میں ڈال دیں گے۔ فرعون کو تجربہ تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کو جیل خانے میں ڈال دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جیتک بشیء مبین، کیا میں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ اگر پیش کروں تو بھی جیل میں بھیج دو گے؟ تو اس کے فرعون کے ذہن میں نہیں تھا کیا دلیل لائے گا یہ۔ فرعون نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جو دلیل ہے فاتی بہا ان کنت من الصادقین، دلیل لاؤ، کیا دلیل ہے؟ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس سچائی کے لیے دلیل کیا ہے۔ کہا لاؤ دلیل لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ڈنڈے کو زمین پہ رکھا، اژدہا بن گیا، اپنے بغل سے ہاتھ ڈال کے نکالا، سورج کی طرح چمکنے لگا، پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا، سہم گیا اس اژدہے کو دیکھ کر کے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہاتھ لگایا اس اژدہے کو تو لاٹھی بن گیا، تھوڑی دیر کے لیے تو سہم گیا، وہ ڈر گیا، ایمان لانا چاہیے تھا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے، ایمان لانے کے بجائے اس نے اپنی میٹنگ بلائی، اپنے ممبرز کو بلائے، اپنے وزراء کو بلایا، کہا بھئی لگتا ہے یہ موسیٰ نے جادوگری سیکھی ہے، یہ بڑا جادوگر ہے یہ، اور اس نے جادوگروں کو پال رکھا تھا، اس زمانے میں جادوگری بہت عام، لہذا پورے ملک سے اس نے 70,000 بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور فرعون نے جادوگروں کو بلا کے کہا بھئی دیکھو اگر موسیٰ کے مقابلے میں جیت گئے ہم بڑا انعام دیں گے تم کو، ہم نواز دیں گے، ہم 70,000 جادوگر پورے ملک سے بلائے، اور ایک دن مقرر کیا، عوام بھی بڑی تعداد میں، کہتے 6-7 لاکھ عوام بھی جمع ہو گئی، بھئی مقابلہ دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، سارے جادوگر آ گئے، اور اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ حضرت نے کہا پہلے آپ ہی دکھاؤ۔ 70,000 جادوگروں نے اپنی اپنی رسی کو جو میدان میں ڈالا، وہ سارے رسی جو ہے اژدہا کی طرح بڑے بڑے سانپ بن گئے، اور پورا میدان سانپوں سے بڑھ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے لاٹھی کو ڈالا، جیسے ہی اپنی لاٹھی کو ڈالا یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ 70,000 اژدہوں کو اس اژدہے نے تنہا نگل لیا۔ اب جب نگل لیا تو جادوگر جادوگری کی حقیقت کو جانتے تھے، تمام جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ کوئی جادوگری نہیں ہے، شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔
سارے جادوگر کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ارے بھائی، فرعون نے بلایا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، مقابلہ تو کیا کرنا تھا کہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ ہم لائے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارا کھایا پیا انعام دیتے، اب انعام تو کیا ملے گا، تم سب کو سولی پہ چڑھائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی اور جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو علم ہے جادوگری کے علم نہیں ہے، لہذا سب ایمان لے آئے، اور اتنا پختہ ایمان ہو گیا کہ صاف صاف فرعون سے کہہ دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چاہے کر لے تو، اب تو ایمان سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، سولی پہ چڑھانا ہے چڑھا دے، جو چاہے کرنا ہے کر لے۔ تو کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ انبیاء کرام کا زمانہ نہیں ہے، اب نبیوں کا کام جو ہے علماء کو کرنا ہے۔ بہرحال علماء کرام جاتے ہیں، یہ واعظ ہے، یہ بیان ہے، ہدایت کے راستے ہیں، طریقے ہیں، اور دعوت اللہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آج کے دور میں علماء نے لکھا ہے ہدایت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہدایت پانے کا راہ نبوت ہے، انبیاء کرام نے جو علم شریعت کا دیا ہے، قرآن کا دیا ہے، علماء کرام اس کو پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو اصلاح کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ راہ ولایت ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ اور تیسرا راستہ علماء نے لکھا ہے، یہ دعوت اللہ کا راستہ ہے کہ آدمی دعوت اللہ میں لگ کر اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ یہ تینوں راستے ہیں، لیکن ان تمام راستوں میں سب سے افضل راستہ وہ ہے جو راہ نبوت کا راستہ ہے، جو کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھیجا اور لے کر آئے، پھر اس کے بعد علماء جو بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کے بعد، تاکہ یقین آئے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور دعوت اللہ میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کو اپناؤ۔ اللہ کی مرضی کو اپناؤ گے، اللہ تمہارے حق میں فیصلے فرمائے گا۔ جب تم اپنی مرضی کے مطابق چلو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف فیصلے ہوگا۔ آج ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، معمولی سی بھینس دیکھا ہے نا، بھینس آپ نے، بھینس جب تک دودھ دیتے رہتی ہے، اس کا مالک اس کو چارہ کھلاتا رہتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کرتا رہتا ہے جب تک دودھ دے رہی ہے۔ بھینس نے دودھ دینا چھوڑ دیا، اب دودھ کے قابل نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے مالک؟ اس کو قصائی کے حوالے کر دیتا ہے نا۔ اس طرح ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو، بھئی ہر زمانے میں برائی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، اور انبیاء کرام آتے رہیں، اب تو نہیں آئیں گے، لیکن اس کام کو کرنا ہے، برائی کو روکنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور دعوت اللہ کے کام میں جو لگے ہیں بلا شبہ وہ بھی بڑا مبارک کام ہے۔ اس کام میں لگنا چاہیے، اصول کے ساتھ لگنا چاہیے۔ یہاں فریق والی بات نہیں ہے کہ علماء الگ فریق ہو گئے، ہم الگ فریق ہو گئے، نہیں بھائی، وہ بھی دین کے کام میں لگے ہیں، ہم بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب جنہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، ان کے وہ بھتیجے تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا تھے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں علماء مل کر وہاں دلی حضرت کے پاس گئے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے ان دونوں علماء کے سامنے خواب اپنا بیان کیا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلائیے۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں،
میرے پیچھے پیچھے مولانا زکریا چل رہے ہیں، اور حضرت مولانا زکریا کے پیچھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تو پوچھا حضرت مولانا زکریا سے، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت مولانا زکریا صاحب بتائیں گے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چچا جان سے کہا، چچا ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، اس لیے پیچھے پیچھے دکھ رہا ہے، لیکن میرے پیچھے میرے استاد محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری چل رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ جو اس خواب کی تعبیر سمجھ رہے ہیں وہ تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اس دعوت کے کام میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، آپ ہماری پشت پناہی کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، فضائل اعمال آپ نے لکھا ہے، اور آپ کی پشت پناہی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی جماعت بغیر محنت اور مشقت کے نئی بات بنتی نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے جو لوگ فریق بنانا چاہتے ہیں؟ بڑے عالم تھے، مظاہر علوم میں پڑھا تھا، اپنے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے، اپنے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے، اور حضرت مولانا کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب بنگلہ والی مسجد جو آج مرکز ہے وہاں امام و خطیب تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب وہاں کے امام و خطیب بنے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب فارغ ہونے کے بعد مظاہر علوم سہارنپور میں استاد کی حیثیت سے تعلیم و تدریس کا کام کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ اچھا، بعض حضرات، ایک بات میں عرض کروں بیچ میں، بعض حضرات غلط فہمی کی بنیاد پہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا گناہ ہے، امامت کوئی کروا رہا ہے اس کا پیسہ لینا گناہ ہے، کوئی آدمی اذان دے رہا ہے اس کا پیسہ لینا گناہ ہے، کوئی آدمی درس و تدریس میں لگا ہے یہ کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے بندے، کہاں سے تم نے سیکھ لیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعلیم و تدریس پر، اذان دینے پر، امامت کرنے پر، تعلیم کی خدمت دینے پر اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں فرماتے تھے کہ نہیں بھائی، تعلیم قرآن عبادت ہے، اس پر پیسہ نہیں لے سکتے، ایسی امامت ایک عبادت ہے، پیسہ نہیں لے سکتے، اذان ایک عبادت ہے، پیسہ نہیں لے سکتے، لیکن بعد کے احناف کے علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں لینا چاہیے، اگر تنخواہ نہ لیا جائے پھر کوئی درس دینے والا نہیں ہوگا، کوئی امامت کرنے والا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے ان کی بھی بچے ہیں، ان کے ابھی گھردار ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں، لہذا تمام علماء نے بالاتفاق یہ لکھا ہے بالکل اجرت لینا درست ہے۔ ان کے پاس دلیل ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دفعہ کہیں گئے تھے اور انہوں نے دم کر کے جو پھونکا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس آدمی نے جس کے اوپر سانپ نے کاٹ لیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری نے دم کیا تھا، عمل کیا تھا، اس نے 30 بکریاں دیا معاوضے کے طور پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، میں رسول اللہ سے پوچھتا ہوں، گئے اللہ کے رسول کے پاس رکھا، یا رسول اللہ میں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے دم کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اسے شفا دیا ہے اور بدلے میں اس نے 30 بکریاں دی ہے، لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل جائز ہے، آگے یہ بھی فرمایا ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لگانا۔ علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دیا ہے، حالانکہ ابو سعید خدری نے جو عمل کیا تھا وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو بہرحال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایسی زندگی گزاری ہے، مجاہدے والی زندگی گزاری ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بڑے عالم تھے اور
حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے علم والے کو دیکھا لیکن کسی کے علم سے متاثر اور مروب نہیں ہو سکا سوائے ہمارے شیخ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کے علم سے مروب اور متاثر تھا، ان کے علاوہ باقی دنیا میں کسی کے علم سے اتنا متاثر مروب نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی میں ان کے علم سے متاثر اور مروب ہوا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے کتابوں کے علاوہ علم عطا فرمایا تھا، یہ کتابوں سے ہٹ کے اللہ نے علم دیا تھا۔ ان کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی اور امت کے لیے پریشان رہتے تھے، امت کی اصلاح کیسے ہوگی۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلہ والی مسجد میں آ گئے، امامت کرنے لگے بھائی کی جگہ پہ، انہوں نے یہ کام جب شروع کیا تو بڑی مشکل میں دن گزر رہے تھے، بڑے مشکل میں، گھر چلنا مشکل تھا۔ ایک دفعہ رمضان آیا تو رمضان المبارک میں مسلسل کئی دن تک گولر کے پھل سے، یہ گولر آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں، یہ ایک جنگلی پھل ہوتا ہے بیری کی طرح سے، وہ جنگلی علاقہ تھا، حضرت کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی تو گولر کے وہ پھل جو کڑوا پھل ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس کو، کڑوا پھل لے کر حضرت اسی سے افطار بھی کرتے، سحر بھی کرتے، اور کچھ تھا نہیں، لیکن بہرحال اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کئی دن گزر گئے اور ان کی اہلیہ جو تھیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ، وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھی، وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت پریشان ہے، کئی دن ہو گیا یہ گولر کے ساتھ، رمضان کا زمانہ، سحری افطاری، تو کئی دن گزر گئے تو انہوں نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ دیکھو تم تو بڑے گھر کی ہو، تمہارے ماں باپ مالدار ہیں، ہمارے جو حالات ہیں وہ تو تمہارے سامنے ہیں، اور ہمارے حالات ایسے ہی ہیں کہ شاب ابی طالب کے حالات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 سال کے لیے شاب ابی طالب میں رہنا پڑا تھا، یاد ہے نا؟ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی مالدار خاتون تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ بھی شاب ابی طالب میں گئی ہیں، اور ان کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، ایمان نہیں لائے تھے ابھی، تو اپنی پھوپھی سے کہنے لگی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ تم کیوں جا رہی ہو شاب ابی طالب میں؟ واپس آ جاؤ، چلو ہمارے ساتھ۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ مالدار گھرانے کی تھی، خود مالدار تھی، لیکن شاب ابی طالب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خود بھی وہاں موجود تھی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا بھئی آپ مالدار گھرانے کی ہو اور ہمارے ہاں جو مشکلات ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور آئندہ بھی مشکلات ہی نظر آ رہے ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں، اور آپ اگر کہیں تو ہم آپ کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ کہیں اور نکاح کر لیں۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ نے اندر جا کر گھر میں کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے، تھوڑے بہت ہوں گے، بہت معمولی، شوہر کی آمدنی نہیں تو کہاں سے لاتی، وہ بہت تھوڑی رقم تھی، انہوں نے ہاتھ پہ لیا اور کہا جو ملے لائیے، گولڑ کھا کے جینا پڑے کہ بھوکا رہ کے جینا پڑے، اللہ نے جب میری قسمت آپ سے وابستہ کر دیا ہے، جدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسے محنت مشقت کے ساتھ انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بات ابھی باقی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ یہ دعوت اللہ کا فریضہ کتنا فرض ہے ہم سب پر، اور ہے کیا وہ، اس کی صحیح نوعیت انشاءاللہ آئندہ سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔